کی نگرانی میں PhD بھی کر رہے ہیں بچے اسٹوڈنٹس، اور پچھلے تقریباً 10-15 سالوں میں انہوں نے کئی کام انجام دیے۔ کسی بڑے کالج میں صدر شعبہ رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے۔ آپ بورڈ آف اسٹڈیز اردو کی چیئرپرسن بھی ہیں، وہ ذمہ داری بھی آپ نبھا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کالج میں مختلف ذمہ داریاں جو انہیں دی جاتی ہیں، ان تمام ذمہ داریوں کو آپ بہت نبھا رہے ہیں، اور ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ لکھنے پڑھنے کا کام بھی چاہیے۔ پڑھنا اور لکھتے رہنا یہ بھی ان کا ایک اہم شوق ہے۔ میں ڈاکٹر نصرت بنو صاحبہ کو مائک پر آنے کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کے سبجیکٹ کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ جناب صدر ڈاکٹر محمد صدیق صاحب، جناب ڈاکٹر رفیق کے صاحب، محترمہ ڈاکٹر سبینہ مصر صاحبہ، جناب پروفیسر محمد اسرار صاحب، میرے استاد محترم جناب محمد علی صاحب اور اعزاء سامعین، سب سے پہلے تو میں یہاں مدعو کیے جانے پر اس شب افسانہ کے پروگرام میں جو مجھے مدعو کیا گیا، اردو رائٹرس عوامی اردو رائٹرس ایسوسیشن کی جانب سے، اس کے لیے میں انہیں کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور یہاں جو افسانے اور افسانچے پڑھے گئے ہیں، ان افسانہ نگاروں افسانچہ نگاروں کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہاں جو افسانے اور افسانچے پڑھے گئے ہیں، اس پر اظہار خیال کے لیے مجھے یہاں بلایا گیا ہے، لیکن میں وہ ذمہ داری کے صدر محترم بھی ہے، اس لیے میں اس پر اظہار خیال نہ کرتے ہوئے افسانے کی تاریخ اور اس کے موضوع پر کچھ گفتگو آپ سے کروں گی۔ افسانہ جو ہے اردو افسانہ، وہ 20ویں صدی میں اس کی شروعات ہو چکی تھی۔ منشی پریم چند کو اردو کا پہلا افسانہ نگار مانا گیا۔ دنیا کا سب سے انمول رتن، یہ افسانہ اردو کا پہلا افسانہ مانا جاتا ہے، اور 1905 میں یہ رسالہ زمانہ میں شائع ہوا تھا، یعنی 20ویں صدی میں اردو افسانے کی شروعات ہو چکی ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ سجاد حیدر محترم کو اردو کا پہلا افسانہ نگار مانتے ہیں، اور نشے کی پہلی طرف یہ اس افسانے کو اردو کا پہلا افسانہ مانتے ہیں۔ انہی ابتدائی اردو کے افسانہ نگاروں میں سلطان حیدر جوش اور راشد خیری کا نام بھی آتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ سب اردو افسانوں پر نظر ڈالیں تو 1932 میں افسانوں کا ایک مجموعہ انگارے کے نام سے شائع ہوا، جس میں جنسی معاملات پر بربادی سے اظہار کیا گیا۔ اس افسانوی مجموعے کو حکومت نے ضبط کر لیا اور اس کی کاپیاں جو ہیں وہ چوراہے پر جلا دی۔ اس کے بعد دور آیا ترقی پسند تحریک کا، جس کا آغاز ہوا 1936 میں۔ 1936 میں اب جنسی معاملات پر اظہار افسانوں میں یہ شجر ممنوع نہیں رہا، اور اس طرح کے افسانے لکھے گئے۔ ان افسانہ نگاروں میں جو نام آتا ہے راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، عصمت چغتائی، ندیم قاسمی، حسن عسکری، ممتاز مفتی، یہ نام آتے ہیں۔ اس کے بعد جو افسانہ نگاروں کے نام آتے ہیں ان میں قرۃ العین حیدر، دلزار حسین، ہاجرہ مسرور، خدیجہ مسرور، ان کے نام آتے ہیں۔ کرشن چندر نے زندگی کے موڑ پر تعلق کی آئینہ داتا، یہ افسانے لکھے۔ راجندر سنگھ بیدی نے کوک چلی، اپنے تو پوچھے دلوں جیسے افسانے لکھے۔ سعادت حسن منٹو نے ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، میرا نام رادھا ہے، اس طرح کے افسانے لکھے۔ تقسیم ہند کے موضوع پر منٹو نے ایک افسانہ لکھا تھا، اوور ٹیکسی۔ اس کا مرکزی کردار جو ہے وہ اس کا ایک بہت جملہ مشہور ہے، اگر جس نے بھی وہ افسانہ پڑھا ہے
اس کو یہ یاد ہوگا وہ بڑی گڑبڑی یدی آنتی والتی پروڈکسی اور یہ تقسیم ہند پر تقسیم ہند کے لمحے پر یہ بہت ہی مشہور افسانہ ہے. اس کے علاوہ کرشن چندر کا ہم پیشی ہیں اور حضرت حیدر کا جیا وطن یہ افسانہ تقسیم ہند کے موضوع پر لکھا گیا ہے. تقسیم ہند کے بعد جو افسانہ نگار ابھرتے ہیں ان میں قاضی عبدالستار، غیاث احمد رفیع، جوگیندر پال، اقبال حتیم، بلراج مندرا اور عظیم وغیرہ شامل ہیں. دور حاضر کے افسانہ نگاروں میں سلام بن رزاق، عبدالصمد، ابن کمل، طارق چتاری، پیغام آفاقی، مشرف عالم ذوقی، ڈاکٹر رفیع حیث، محترمہ صدیقہ کوثر، اسد اللہ صاحب اور عثمہ یزدانی، پرویز احمد یعقوبی صاحب اور وحید شیر صاحب ان کے بھی نام شامل ہیں. افسانے میں اگر دیکھا جائے جو نسلی صنف ہے یہ اس میں وحدت تعصب یہ سب سے اہم اس کی خاصیت ہے افسانے. اور اس کے موضوعات سب سے اہم ہوتے ہیں. ہمارے ارد گرد ہمارے اطراف جو واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کو افسانوں کا موضوع بنایا جاتا ہے. اگر عہد حاضر میں نظر ڈالی جائے تو سیاسی کشمکش، سیاسی کشمکش، طبقاتی فرق، سماجی آمیزش، معاشرتی مسائل، جہیز کا مسئلہ، ازدواجی زندگی کی پیچیدگیاں، ان تمام کو افسانوں کا موضوع بنایا جا رہا ہے. یہاں جو افسانے پڑھے گئے اس کے ساتھ ساتھ افسانچے بھی پڑھے گئے. افسانچے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے شاعری میں ایک صنف ہے رباعی جو 4 مصروں کی ہوتی ہے اور اس کا ایک اہم وصف یہ ہے کہ آخری جو چوتھا مصرع ہوتا ہے اس میں شاعر کو جو موضوع کہنا ہوتا ہے، جو بات کہنی ہوتی ہے وہ اس کا نچوڑ اس چوتھے مصرے میں پیش کر دیتا ہے. افسانچے میں بھی افسانچہ نگار آخری جو لائن ہوتی ہے اسے پنچ لائن کہا جاتا ہے. اس میں وہ اپنے موضوع کا جو بھی بات کہنا چاہ رہا ہے اس کا نچوڑ وہ اس میں پیش کر دیتا ہے. آج کی اس محفل میں جو افسانہ نگار اور افسانچہ نگار جنہوں نے اپنے افسانے پیش کیے ہیں ان کو میں میری مبارکباد دیتی ہوں. اور یہ جو محفل آج شب افسانہ کی منعقد کی گئی ہے کامٹی اردو رائٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے، ان کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے شاعری کی تنقید کے لیے شاعری کا ذوق ضروری ہے، افسانوں کی تنقید کے لیے افسانوی ذوق ضروری ہے، اسی طرح ان اصناف نثر پر اگر کوئی پروگرام منعقد کیا جاتا ہے تو اس کے منتظمین پر بھی یہ بات ثابت آتی ہے اور ان منتظمین میں یہ ذوق بدرجہ عطا موجود ہے. لہٰذا یہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور میں انہیں دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں. افسانچہ نگاروں کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ معیار کے لحاظ سے اضافہ کیجیے اور کر رہے ہیں. بہت اچھے افسانے پڑھے گئے ہیں اور مقدار کے لحاظ سے یہ میں کہنا چاہوں گی. اور جو حوصلہ افزائی یہاں ہو رہی ہے کامٹی اردو رائٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے نئے لکھنے والوں جیسے کہ عثمہ یزدانی کو میں نے پہلی بار سنا ہے، کافی اچھے افسانہ انہوں نے سنایا ہے اور باقی سب نے بھی. اور معیاری بہت ہی معیاری کچھ افسانے سنائے گئے ہیں. اس کے بارے میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک میں ابھی شاعری پر پڑھ رہی تھی عربی شاعری، تو جاہلی دور کا ایک شاعر ہے امراؤل قیس، وہ میں نے پڑھا اس کے بارے میں کہ وہ 4 مہینے تک اپنے قصیدے لکھتا تھا، صرف لکھتا تھا. اگلے 4 مہینے وہ اس کی تصحیح کرتا تھا، خود ہی اس پر بار بار نظر ثانی کرتا تھا. اگلے 2 مہینے جو ہے وہ اپنے اساتذہ کو اس کو دکھاتا تھا اور ان سے اس پر تصحیح کرواتا تھا. اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے قریش کے سامنے وہ قصیدوں کو پیش کرتا تھا اور اس کا ایک قصیدہ کعبے کی دیوار پر بھی لٹکایا گیا تھا.
تو یہ مجھے یہاں نظر آیا، ان افسانوں میں مجھے وہ بات نظر آئی کہ یہ کافی معیاری افسانے یہاں پر پیش کیے گئے، اور جو کاملی اردو رائٹرس ایسوسیشن نے جو حوصلہ افزائی کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ اس نثری انیشیٹی اصناف کی جو ترقی اور ترویج کے مشاعرے وغیرہ کو بہت زیادہ کروائے جاتے ہیں، لیکن جو یہ نثری نشست کا جو آغاز کیا گیا ہے یہ بہت اچھی پہل ہے۔ اس مقبول عام سے افسانہ کی مزید اس کی ترقی میں مزید اضافہ اس سے ہوگا۔ میں اپنی بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب میں ایم اے فرسٹ ایئر میں تھی، اس وقت میں نے ایک کہانی لکھی تھی آشیانہ کے عنوان سے، اور میری صاحب کو پتہ ہے کہ کالج میں ہر سال کالج میگزین نکلتا ہے، فلور اس میگزین کا نام ہے۔ تو 2009 میں جب میں فرسٹ ایئر میں تھی تو میں نے اپنے ایچ او ڈی کو وہ تحریر دی، اور میں انتظار کرتی رہی کہ وہ شائع ہوگی۔ جب سیکنڈ ایئر میں ہم داخلہ لے کر گئے اور لائبریری میں ہم جاتے تھے، داخلہ لینے کے بعد وہ نئی میگزین ملتی تھی، ہم بڑے خوش ہوتے تھے، لیکن اس میگزین میں جب میں نے کھول کر دیکھا میری وہ تحریر اس میں شائع نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نے سر سے پوچھا کہ سر میری تحریر تو اس میں نہیں ہے، میری کہانی اس میں نہیں ہے، سر نے کہا پتہ نہیں میں رکھ کر کہیں بھول گئی۔ اور اس کے بعد میں نے جب تک اس عرصے میں کئی ساری کہانیاں میں نے ادھوری لکھی بھی تھی، میں اتنی ڈسکریج ہو گئی کہ میں نے دوبارہ اسے نہ لکھا اور نہ ہی وہ تحریر میرے پاس اب موجود ہے۔ تو یہ کاملی اردو رائٹرس ایسوسیشن کا بہت بڑا کام ہے یہ، اور یہ کام جاری رکھیں، اس طرح کی جو ترغیبات ہیں ہم کرتے رہیں۔ آپ کو مبارکباد اور تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔